قوم جس جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح ارشاد خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ممتاز خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، احمد نواز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً حاجی مظہر حسین بغلانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کا بہت زیادہ اصرار تھا۔ حالانکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 83 چک میں ہم حاضری لگوا چکے ہیں، اور خصوصاً ایم این اے کا جو حلقہ ہے، اس حلقہ میں اتنی زیادہ وسعت ہے کہ ایک بار اگر حاضری لگ جائے تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے بلوچ برادری کی طرف سے ہمیں اتنی محبت بھری دعوت دی گئی کہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکے، اور الحمدللہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ سامعین محترم، بھائی فیاض خان صاحب جو توجہ دلا رہے تھے، انشاءاللہ العزیز ہم تو آئے ہی اس نیت سے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں۔ بہت اچھے۔ یہ پینل عوامی پینل ہے، یہ عوامی پینل ہے۔ ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی، مجھے کہا گیا کہ ایک وقت تھا ایک گروپ کو بھرواڑا گروپ کہتے تھے اور ایک گروپ کو اوان گروپ کہتے تھے۔ کہتے ان میں سے ایک گروپ تو آہستہ آہستہ جو ہے مطلب ختم ہو گیا، اب آپ کا گروپ ہے اور آگے سے عوام گروپ ہے، تو اب کیا کہا جائے گا؟ میں نے کہا اب ہمارا عوامی گروپ ہے، کیونکہ ہم تو عوامی خدمت کے نام سے آئے ہیں میدان میں، تو ہماری پہچان عوام کی خدمت ہے، اور یہ پینل جو بنایا گیا یہ بھی عوامی خدمت کو مد نظر رکھ کے کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے ہم نے یہ پینل بنائے، اور میرے رب کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اور آپ جیسے بھائیوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ العزیز 8 فروری کو آپ شام کا انتظار نہیں کریں گے، دن کے 12 بجے آپ کی دونوں سے تالیاں تالیاں۔ پورا پینل جیت جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی محبت ہم پر قرض ہے، آپ کی محبتوں کو دگنا کر کے لوٹاؤں گا انشاءاللہ۔ تالیاں۔ اور میں کئی جگہ پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ کا ووٹ لے کر اسمبلی جانے کے بعد اگر 5 سال میں میں آپ کے سامنے کوئی کارکردگی نہ دکھا سکا تو ڈھیٹ تھوڑی ہوں جو پھر منہ اٹھا کے آ جاؤں گا، پھر میں دوبارہ ووٹ مانگنے نہیں آؤں گا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جس راستے سے میں گزر کر یہاں تک آیا ہوں، اس راستے سے گزرنے کے بعد بھی اگر کچھ لوگ پھر بھی انہی کا نام زندہ باد کہہ رہے ہو تو پھر ان کو بھی سرخ جو ہے سلامی پیش کرتے ہیں ہم، اور 21 توپوں کی سلامی پیش کرتے ہیں کہ اس راستے سے گزرنے کے بعد جب گاڑیوں کو بھی کھانسی ہونا شروع ہو، بندہ تو ہے بندہ، گاڑیاں بھی ان کے، اور یقیناً ہم واپس جائیں گے تو ہمیں گاڑیوں کے وہ فلٹر صاف کروانا پڑے گا۔ آج پھر 1970 سے 2022 تک حکومت کرنے والا خاندان اور اس میں ایک آدمی میرے مد مقابل کینڈیڈیٹ آج پھر دروازوں پہ جا کر لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے ووٹ دو۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ سڑک کیوں نہیں بنوائی تھی تو کہتے ہیں کہ عمران خان دا فوٹو دیکھو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہسپتال کیوں نہیں اپ گریڈ کروائے، او جی عمران خان دا فوٹو دیکھو۔ ہم کہتے ہیں سکول اپ گریڈ کیوں نہیں ہوئے، او جی عمران خان دا فوٹو دیکھو۔ بھئی عمران خان کے فوٹو کے ہم لک میں بنا کر کھائیں، اس کو سر میں مارے، کیا کریں اس فوٹو کو؟ ہمیں تو کام چاہیے۔ پی ٹی آئی کا دور تھا تو آپ حکومت میں تھے، نون لیگ کا دور تھا تو آپ حکومت میں تھے، پیپلز پارٹی کا دور تھا تو آپ حکومت میں تھے، کاف لیگ کا دور تھا تو آپ حکومت میں تھے۔ آپ بتائیں آپ نے ہر حکومت انجوائے کی ہے، اس بدلے میں اس حلقے کی عوام کو کیا دیا ہے؟ کوئی ایک کام جس پر تم فخر کر سکو، جس پر تمہیں ناز ہو کہ ہم نے حلقے میں میگا پروجیکٹ دیا ہے۔ آپ کے اس حلقہ میں کوئی یونیورسٹی کا کیمپس لے کر آئے ہیں، یا اس حلقہ میں کوئی انڈسٹری لے کر آئے ہیں، یا اس حلقہ میں سوئی گیس لے کر آئے ہو تو بتاؤ۔
کوئی ایک کام جسے تم کارکردگی کے طور پر پیش کر سکو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور اب تم عمران خان صاحب کے فوٹو کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، کیمرے کے ذریعے سے میری آواز پورے ملک میں اور پوری دنیا میں سنائی جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ عمران خان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ آپ کا ووٹ بڑا قیمتی ہے، اپنا ووٹ ضائع نہ کریں۔ اپنا ووٹ ان لوگوں کو دیں جو لوگ آپ کا دکھ اور درد سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں رہیں گے اس کے ساتھ۔ ایک دن آئے گا، یہاں سے تو اللہ کا فضل ہے سیٹ ان کو نہیں ملنے والی، یہ تو انشاءاللہ میرے رب کا کرم ہے، اللہ کے فضل سے۔ دیکھیں نا، سورج نکلنے سے پہلے سوجھلا ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے سورج نکلنے والا ہے۔ آپ لوگوں کا پیار اور یہی ریشو ہے پیار کی پورے حلقہ میں، پورے حلقہ میں یہ ریشو پتہ چل رہا ہے کہ دور آپ کا آ رہا ہے، غریب کا، مزدور کا، کسان کا، تاجر کا، عوام کا دور آ رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ کسی اور حلقہ میں اگر ان میں سے کوئی جیت بھی گیا تو جانا اس نے بھی نون لیگ میں ہے، چونکہ پی ٹی آئی تو کل عدم ہو چکی ہے، جانا اس نے بھی نون لیگ میں ہے۔ تو کیوں نہ آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو صحیح رخ میں استعمال کریں۔ اور خصوصاً ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ملکی لیول کی سیاست پہ نظر رکھنے کی بجائے مقامی لیول کی سیاست کو یہاں پر نہ عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے اور نہ ہی نواز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے۔ آپ کے پاس جو بھی نمائندہ آئے، آپ اس کے مستقبل کے وعدے سننے کی بجائے اس کا ماضی دیکھیں، ماضی کو دیکھ کر ووٹ دیں۔ جس نے ماضی میں کام کروائے ہوں گے وہ مستقبل میں بھی کروائے گا، اور جس نے ماضی میں صرف جھوٹے پرچے، تھانہ میں اجارہ داری اور اس قسم کی رشوت کے بازار گرم کیے رکھے ہوں گے وہ مستقبل میں بھی آپ کو کوئی پروجیکٹ نہیں دینے والا۔ وہ آپ کا ووٹ لے کر آپ کے ووٹ کی طاقت سے مزے کرے گا، عوام کو کچھ نہیں دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ظلم ہے۔ آپ دیکھیں یہی 92 کا ہسپتال دیکھ رہے ہیں، یہاں وہ جو بگاڑ ڈاکٹر بیٹھا ہے، اس الو کے چرخے کو آپ پیسہ دیں بغیر زخم کے میڈیکل بنوا لیں، پیسہ دیں بس، اس کو لڑائی نہیں ہے پھر بھی آپ میڈیکل بنوا لیں۔ ایسے نااہل، ایسے کرپٹ اور ایسے بگاڑ لوگوں کو انشاءاللہ جب یہ فقیر اسمبلی پہنچے گا کم از کم اپنے حلقے میں کسی مین پوسٹ پر ہم نہیں بیٹھتے۔ اس کی وجہ بڑی صاف ہے، جب ہم نے منتھلی نہیں لینی تو کسی کو کیوں لینے دے گی؟ جب میں نے نئی کچھ چیز لینی، اللہ نے حلال راستے سے اتنا کچھ دیا ہے، 2 الیکشن لڑ چکا ہوں، تیسرا لڑ رہا ہوں، میرے اوپر قرضہ نہیں ہے۔ جب میری ضرورتیں حلال طیب راستے سے پوری ہو رہی ہے تو ہم کسی حرام راستے سے کچھ نہیں کمانے کے موڈ میں۔ اپنا نظریہ بالکل صاف ہے، بالکل واضح ہے کہ عوام کے ووٹ سے جو طاقت ملتی ہے اس طاقت کو ہم عوام میں ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے کام ہوں گے۔ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا 2013 میں جب میں الیکشن لڑنے کے لیے نکلا، بعض لوگوں دی تاکی نہ پمدی آنے جے ووٹ مجاوڑے سو چاہے بروانے دے چ منجاوے تے چاہے اوانے دے چ منجاوے، یہ کوئی بھی نہ یاد ہے ووٹ لوڑے سو۔ پھر 2018 کا الیکشن ہوا، الیکشن کس انداز میں انہوں نے ہمیں چھینا آپ سب کو پتہ ہے۔ چھین لیا گیا الیکشن، حالانکہ یہ جیتے ہوئے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے لوگ خاص لوگ کہتے تھے جی مولوی 2 لاکھ ووٹ بھی لائے لوے انہوں جتڑ کے نہیں دے بڑا، تو انہوں ٹورن کوئی نہیں دینا پیا، میں انہوں جتڑ تو کون ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے۔ آگے
کہ تم کو پیچھے پیچھے پل سے اور ٹورن کوئی نہیں دینا پہ تسی آندے جتن کسی نو نہیں دینا. یہ سٹیٹ ہماری ہے اور ہم اس سٹیٹ کے باشندے ہیں اور سٹیٹ پاکستان کی جو سٹیٹ ہے اس میں جینے کا حق سب کو برابر ہے. اللہ کا نظام ہے نا. جو کل میرا مذاق بنایا کرتے تھے آج ایک وقت آ چکا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے تعاون سے اللہ وہ عزت ہمیں دینے والا ہے الحمدللہ انشاءاللہ. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی بلدہ سورج کے اندر سی ہے کوئی میرے ورگا نکا جیا ڈیوا بولیا شام پئی تے ویکھا دیکھا. ہم نے تو اپوزیشن کے 2 دور گزار لیے. اپوزیشن کے باوجود بھی اپنے ورکر کو سر نہیں جھکانے دیا ان کا سر نہیں جھکنے دیا. ہم نے اندر بیٹھ کے افیسر سے منت کی ہے پیار کیا ہے یا اس سے قرآن کی ہے وہ الگ بات ہے لیکن ہم جب باہر نکلے ہیں تو اپنے ورکر کا کام لے کر نکلے. اور اگر آپ کی دی ہوئی طاقت ایوان میں پہنچائیں گے آپ کی طاقت سے جب ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ اگلی دفعہ میں اتنے کام کر چکا ہوں گا کہ مجھے آپ کو کمپین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ لوگ خود بخود کمپین کریں گے اور میرا کام بولے گا میری کارکردگی بولے گی. 1970 سے 2022 تک اس خاندان نے جتنا بھی جتنے بھی پروجیکٹس وہ لے کر آئے ہیں میں اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں آنے والا دور یہ یاد رکھنا ترقی اور خوشحالی کا دور ہے. دور بدل رہا ہے. اس دور میں ہم 5 سال میں انشاءاللہ اتنے پروجیکٹس لے کر آ جائیں گے اللہ کے فضل سے. دل تکڑا رکھیں کمپین کریں لوگوں کو تیار رکھیں اور ووٹ کاسٹ کروائیں اور اپنے نوجوانوں کی ذہن سازی کریں. انہیں بتائیں آپ کا ووٹ ادھر نہیں جانے والا جدھر تم بھیجنا چاہ رہے ہو. آپ اپنا ووٹ مقامی نمائندوں کو دیکھ کر دیں جو آپ کے دکھ اور سکھ میں بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کو جو ہے ہر مصیبت میں کام آتے ہیں. یہ عجب بات نہیں یار کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے دشمنیاں بھول لیں. آپ لوگ ہماری خاطر ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو پولنڈ پر لے کر جائیں. آپ لوگ پولنڈ پر ہماری عزتیں لے کر جائیں اور ان کے ذریعے سے پولنڈ کی ایڈنٹی کروائیں اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہمارے اس ووٹ پہ پہرا دیں. اور لیکن جب آپ کو ضرورت ہوگا سمجھی تلے بانٹ جائیں گے. تو انو لوڑ پوے تا سلب ہی نہ یہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ دکھ بھی سانجے اور آپ کے ساتھ ہمارے سکھ بھی سانجے. میں آپ سب لوگوں کا دوستوں کا ممنون ہوں. زیادہ بول نہیں سکتا میرے گلے میں تھوڑا سا پرابلم ہے. زندگی رہی تو پھر ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی تقریریں بھی ہوتی رہیں گی اور آخری جلسہ جو ہم رکھیں گے شور کوٹ میں تو اس میں انشاءاللہ بہترین طریقے کی آپ کو تفصیلی تقریر بھی ہم سنائیں گے. اللہ آپ پر میرا حامی و ناصر ہو. حاجی اقبال صاحب کا بھی اللہ بھلا کرے اور ان سمیت آپ سب کا اللہ رب العزت بھلا فرمائے اور آپ ہم سب کو دنیا آخرت کے ہر میدان میں کامیاب فرمائے. دے رہے ہیں جو تمہیں آج رفاقت کا فریب ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میری بات پہ توجہ کرتے جائیں. نشان ہم دونوں بھائیوں کا شیر ہے لیکن جو بڑا بیلٹ پیپر ہے نا اس نے ایک ریچ بھی چھپی ہوئے ہیں اس سے بچے ہیں. اس ریچ تو بچنا ہے. ریچ سے ریچ چھوٹے تو ہی آئے بارہ روز ریچ تو بچنا ہے. اپنے سارے ووٹراں دی ذہن سازی کرنی اور نشاندہی کر کے بھیجنا ہے. ایک ایک ووٹ بڑا قیمتی ہے. نشان اسے تے لگنا چاہیے جیڑا ساڈا انتخابی نشان ہے. بہت مہربانی.